پیٹ میں جو کچھ بھی جاتا وہاں سے نکل جاتا تھا۔ تو اسی سے لوگوں کو ڈر ہوا کہ اب یہ باقی نہیں رہے گی، اب ان کا زندہ بچنا یہ مشکل ہوگا۔ اب اس حالت میں بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قوم کی فکر ہے۔ یہ ہوتا ہے خلیفہ، یہ چیزیں ہیں سوچنے کی میرے بھائی۔ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں ہے؟ بستر مرگ پر ہیں۔ کیفیت ایسی ہے کہ اچھے ہونے کی اب امید نہیں رہ گئی لوگوں کو، اور خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ سمجھ گئے کہ اب اس زخم سے اچھے ہونے کا معاملہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی امت کے کام سے بے پرواہ نہیں، امت کی کوئی فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں۔ اس حالت میں بھی انہوں نے جو اہم فیصلے لیے وہ خاص طریقے سے، اور امت کے لیے جو اہم کام کیا وہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو کیا کیا اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ انہوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی جو ہے معاملہ رہا تو ہوگا یہ بعد میں کہ امت منتشر ہو جائے گی کہ کس کو خلیفہ بنائے، کیا کرے۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دو نمونے تھے لوگوں نے جو پیش کیا اس کے لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، اشارے کیے تھے آپ نے، جو اشارے خالص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھے، اشارے کیے تھے، لیکن کہیں بھی کلیئر انداز میں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہی ہوں گے، اس طرح کا دو ٹوک اور کلیئر کوئی فیصلہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے۔ لیکن آپ کو یقین تھا کہ یہ امت اگر کسی کو اختیار کرے گی تو وہ ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب عمل میں آیا، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چل چلاؤ کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کے مشورے سے نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد عمر خلیفہ بنیں گے۔ یہ دو نمونے تھے سامنے۔ بعض لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، نامزد کر دیجئے۔ اس موقع پر جو ہے وہ چاہتے تو کیا کہہ سکتے تھے؟ ارے بھائی دیکھ نہیں رہے ہو میں کتنی پریشانی میں ہوں، آپ لوگ جو ہے مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ارے آپ لوگ جو ہے خود ہی جو ہے سوچ لینا، بعد میں جو ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، ابھی دیکھ نہیں رہے ہو، ابھی اس حالت میں بھی میں تمہارا سارا کام میں ہی کروں، ارے تم لوگ خود کر لو۔ یہ عام طریقے سے آدمی سوچنے لگتا ہے، لیکن نہیں، ان کو فکر تھی، امت کی فکر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ خلیفہ کے انتخاب میں یہ لوگ جو ہے پھر سے اختلاف اور انتشار کے شکار نہ ہو جائے۔ تو اس حالت میں بھی انہوں نے ایک بہترین انتخاب کا طریقہ امت کو دیا جو پہلے نہیں ہوا۔ پہلے کیا ہوا؟ پہلے ہمارے پاس دو نمونے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور اپنے مرنے کے ٹائم پر انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اب یہ تیسرا نمونہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں یہ نمونہ چھوڑ کر کے امت کے لیے جا رہے ہیں، ایک طریقہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی ایک کو متعین بھی نہیں کیا انہوں نے، اور بغیر تعین کے بھی نہیں چھوڑا کہ جو چاہے ہر کوئی خلیفہ بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دے، اور اس طریقے سے ہر کوئی جب خلیفہ بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دے تو امت ایک طرح کے انتشار میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کسی ایک کو خلیفہ تو نہیں بنایا۔ کیا کہا انہوں نے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نے زندگی میں جو یہ بوجھ اٹھایا اب مرنے کے بعد بھی اٹھاؤں اس بوجھ کو۔ ان سے جب یہ کہا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو آپ خلیفہ نامزد کر دیجئے، تو انہوں نے
اس سے بھی معذرت کر لیا، بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کہی کہ عمر کے لیے ہی پہلے یہ بوجھ کیا کم تھا کہ اپنے جو ہے اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس بوجھ کے تلے دبانا چاہے گا، بلکہ سختی کے ساتھ انہوں نے اس کو منع بھی کر دیا۔ اور بعض جو ہے روایتوں کے لحاظ سے یہاں تک کہہ دیا کہ جن کو طلاق دینا نہیں آتا ہے ان کو ہم خلیفہ، حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی بڑا اونچا مقام تھا، صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی بعض ایسی چیزوں کا ذکر کر دیا جس کا اس خلافت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاکہ عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے کوئی نہ سوچے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 آدمیوں کو متعین کیا، کسی ایک کو متعین نہیں کیا، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بغیر کسی تعین کے بھی نہیں چلے گئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ چھوڑا تھا، وہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، ایک تیسرا نیا طریقہ انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا۔ اپنی اس پریشانی کے وقت میں یہ تیسرا طریقہ امت کے سامنے پیش کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ 6 آدمیوں کو نامزد کیا گیا، 6 آدمیوں کو، نامنی جسے آپ کہتے ہیں آج کے جو ہے انگلش کے لحاظ سے، یعنی 6 آدمیوں کا نام جو ہے اس کے لیے متعین کر دیا گیا۔ اور یہ 6 آدمی میرے بھائیوں وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ یعنی 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے 3 تو اب جو ہے 2 تو رخصت ہو چکے، دنیا سے وفات پا چکے تھے، اب تیسرے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3 کون کون جو ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح، ان کی وفات ہو چکی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہو چکی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 میں سے ایک، اور یہ بھی اب وفات کے قریب ہیں، تو 3 تو یہ نکل گئے۔ اب باقی بچے 7، تو 7 میں سے 6 کو انہوں نے متعین کیا اور ایک کو چھوڑ دیا جن کا نام ہے سعید بن زید بن نفیل۔ یہ اصل میں انہی کے خاندان کے تھے، یہ سعید بن زید بن نفیل۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ یہ ان کے خاندان کے تھے اس لیے ان کا نام نہیں اس میں رکھا، صرف اپنے بچوں کو ہی نہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی انہوں نے دور رکھا اس سے، ورنہ عشرہ مبشرہ میں سے 7 باقی بچے تھے، 7 کو متعین کر دیتے، لیکن 7 میں سے 6 کو انہوں نے متعین کیا اور ایک کو چھوڑ دیا جو کہ ان کے خاندان کے تھے۔ آج لوگ کتنے جو ہے خاندانوں کی، بیٹوں کی اقربا پروری، دوستی نبھانا، رشتہ داروں کو رکھنا، اپنے اپنے جہاں کہیں کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اپنے لوگوں کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے بھائیوں یہ نمونہ دیکھیے، یہ نہ ہمارے لیے سنت ہے، اور اس سنت کی پابندی کرنے کے لیے کہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، کہ تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو۔ یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ وہ سنت کیا چھوڑ کر کے گئے کہ آپ کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے آدمی؟ اپنے ہی لوگوں کو اس میں بھرنا چاہتا ہے، اپنے دوستوں اور اپنے ملنے والوں کو بھرنا چاہتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نمونہ چھوڑ کر کے گئے وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے، اپنے ملنے والوں کو اس سے دور رکھا جائے۔ اب یہ 6 آدمی کون تھے؟ 7ویں کا تو ہم نے ذکر کر دیا، اب یہ 7 ہی لوگ بچتے تھے، تو ایک تو ان کو جو ہے رکھا نہیں کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کے خاندان کے تھے۔ اب 6 آدمی کون بچتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ ہیں 6 صحابہ جن کو متعین کیا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد انہی میں سے 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا۔ اور دیکھیے جب ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا، کسی ایک کا انتخاب ہوگا، کسی ایک کو جو ہے متعین کیا جائے گا 6 میں سے، تو ہر چیز انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کر دی۔ میں جب پڑھتا ہوں یہ چیزیں تو دل سے جو ہے یہ یعنی بات نکلتی ہے کہ قربان جائیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ پر، ان کی اس فقہ پر، ان کی اس عقل پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی تھی اس صلاحیت پر قربان جائیے، اسے سلام کیجیے کہ انہوں نے صرف 6 آدمیوں کو متعین نہیں کیا، بلکہ کیا کیا اس کے ساتھ یہ بھی کر دیا کہ متعین کر دیا دن بھی کہ 3 دن کے اندر اندر ان کو اپنے میں سے کسی کو خلیفہ متعین کرنا ہے۔ یہ آپس میں بیٹھ کر کے جو ہے یہی 6 آدمی اپنے میں سے کسی ایک کا خلیفہ نامزد کریں گے، متعین کریں گے، انتخاب کریں گے 6 میں سے۔ دن متعین کر دیے 3 دن، کیونکہ اس طرح کے حالات جب لمبے کھنچتے ہیں نا تو پھر بیچ میں گڑبڑی کے اندیشے میرے بھائیوں بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ آج کل اپنے ملک کا جائزہ لے لیجئے کہ جب کسی بھی چیز کا معاملہ لمبا پکڑتا ہے تو بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ متعین کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 3 دن کے اندر یہ ہو جانا چاہیے۔ اب ان کے مرنے کے بعد 3 دن کے اندر یہ لوگ کسی ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے اور اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ متعین کریں گے۔ اب 3 دن کا موقع دے دیا انتخاب کے لیے، ووٹنگ کے لیے 3 دن کا موقع صرف۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا رکھی، ذرا ان سب پر غور کیجئے گا۔ نماز کون پڑھائے گا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آج کی طرح سے مسجدوں کے امام جو متعین کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جو خلیفہ ہوگا وہی جو ہے نماز پڑھائے گا، اور خلیفہ اگر کسی کو گورنر بناتا ہے تو جو گورنر ہوگا وہی نماز پڑھائے گا، یعنی جو حاکم ہے وہی نماز بھی پڑھائے گا۔ تو اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جائے گی اور 3 دن تک ابھی کوئی خلیفہ نہیں رہے گا تو کون نماز پڑھائے گا، یہ سوال۔ اس دوران بھی کسی نہ کسی کو خلیفہ اگر ہے تو وہ اپنی جگہ پر کسی کو متعین کر سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھا دو، اگر اس کو کوئی مجبوری اور پریشانی ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جو ہے بیمار رہے یا کہیں گئے تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے متعین کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اب ان 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا بعد میں۔ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی 6 میں سے کسی ایک کو کہتے کہ آپ نماز پڑھاتے رہنا جب تک خلیفہ متعین نہ ہو جاتا، تو یہ ایک طرح سے واضح اشارہ ہو جاتا میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے گا یہ میرا جملہ جو ہے، یہ واضح کلیئر قسم کا سائن ہو جاتا، اشارہ ہو جاتا کہ خلیفہ وہی بنے گا، گویا کہ عمر اسی کو چاہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے پڑھانے کے لیے کن کو آگے بڑھایا تھا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہی بنے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 میں سے کسی کو نہیں کہا نماز پڑھانے کے لیے، کہا تو کس کو کہا؟ صہیب رومی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں کے رہنے والے؟ نہ مدینہ کے رہنے والے نہ مکہ کے رہنے والے۔ آج ہمارے بھائی، بہت سارے بھائی علاقے کے لحاظ سے بہت سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا ہے اور یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے۔ اسلام میں کہاں سے یہ علاقہ آ گیا میرے بھائی؟ اسلام کیا اس طرح کی چیزیں جو ہے پسند کرتا ہے؟ اسلام تو کلمہ دیکھتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور اسلام میں تو افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا بھی ایک کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اور کسی بھی دوسرے ملک میں کلمہ پڑھنے والا، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں اور بھائی بھائی۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں نہ مکہ کے رہنے والے نہ مدینہ کے رہنے والے،
روم کے رہنے والے، اور یہ انہیں جو ہے غلام بنا دیا گیا تھا، آزاد ہوئے یہ، اور ان کو متعین کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ اس دوران جب تک خلیفہ متعین نہیں ہو جاتا تب تک یہی لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں گے۔ سوچئے گا ذرا اس مسئلے، یہی نماز پڑھاتے رہیں گے، ان کو متعین کیا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے میرے بھائی، کہ چونکہ یہی امامت بھی کرتے رہے اور ابھی خلیفے کا انتخاب بھی نہیں ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ دیکھیے ان کی قسمت جو ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز پڑھانے کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا، کیونکہ امام یہی تھے تو انہوں نے نماز بھی پڑھائی، جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ اب اس کے بعد اب یہ لوگ جو ہے 6 آدمی جن کو متعین کیا گیا، یہ انتخاب جو ہے آپس میں بیٹھ کر کے کریں گے، کسی ایک کو خلیفہ جو ہے متعین کریں گے، اس کا انتخاب کریں گے۔ تو اب یہ ایک مسئلہ اور بھی آئے گا، مسئلہ یہ ہوگا کہ اب اس انتخاب کی نگرانی کون کرے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، الیکشن کمشنر ہوتا ہے، جسے واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو ہے صحیح سے ہو رہا ہے یا کامیاب کہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے وقت پریشانی ہے ان کو، لیکن یہ سارا کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک سنت چھوڑ کر کے گئے ہیں اپنی۔ یہ کیا کرتے ہیں، وہ 2 آدمی کو متعین کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو متعین کرتے ہیں کہ آپ یہ جو بھی انتخاب ہوگا آپ اسے واچ کریں گے، دیکھیں گے، اس کی نگرانی کرتے رہیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک کہا کہ وہ اپنے جو ہے انصار میں سے ایک جماعت جو ہے 50 لوگوں کو جو ہے لے کر کے، ان کو کہا گیا تھا 6 آدمی کو کہ کسی ایک گھر میں یہ لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، تو باہر جو ہے یہ لوگ پورے طریقے سے ان کی حفاظت، دیکھ بھال، اور کسی طرح کا کہیں کوئی جو ہے معاملہ نہ ہو، شرپسندی نہ ہو، تو اس کے لیے کہا ان سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ جو ہے اب 50 انصار صحابہ کو لے کر کے ان کی نگرانی کرتے رہے، تاکہ کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے۔ سوچئے اس وقت بھی انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے خود متعین کر دی تھیں، ساری چیزیں متعین کر دی تھیں، ساری باتیں جو ہے ان کے سامنے ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تو انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ نہیں بنیں گے، منع کر دیا تھا، جبکہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو خلیفہ بنا دیجئے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی صلاحیت اور صالحیت کے لحاظ سے وہ اس کے مستحق بھی بنتے تھے، یعنی اگر ان کو بنا بھی دیا جاتا تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، کہ بڑے نیک آدمی بھی تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے علم والے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد یہ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ 2 برابر ہو جائے، کیونکہ 6 آدمی ہیں یہ، تو 6 آدمی میں 3 آدمی ایک طرف اور 3 آدمی ایک طرف، تو برابر ہو گئے۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں 2 آدمی کہتے ہیں کہ خلیفہ یہ ہوں گے، اور دوسرے کے بارے میں 2 آدمی کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ یہ ہوں گے، تو اب کیا ہو گیا، دونوں برابر ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلو کو بھی سامنے رکھا کہ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ دونوں برابر ہو جائیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں صرف یہ کہا کہ یہ بھی مشورے میں شامل رہیں گے، یعنی 6 آدمیوں کے ساتھ ایک 7ویں آدمی عبداللہ ابن عمر بھی رہیں گے وہاں پر۔ لیکن یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کو خلافت کا حق نہیں رہے گا،
یعنی انتخاب تو 6 آدمی میں سے ہی کسی ایک کو کرنا ہے، عبداللہ ابن عمر کو انتخاب وہ جو ہے ان کا جو ہے انتخاب نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ صرف وہاں رہیں گے، مشورے میں شامل رہیں گے، اور صرف ان کی حیثیت کیا ہوگی کہ اگر ووٹ برابر ہو جائیں دونوں طرف، تب جس کی طرف عبداللہ ابن عمر کہیں گے، اپنا ووٹ ڈال دیں گے، تو وہ خلیفہ بن جائے گا۔ اس کے لیے ان کو بھی وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ بھی اس میں حاضر رہیں گے۔ شاید مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ اگر جو ہے ووٹ برابر ہونے کا معاملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں صرف عبداللہ ابن عمر جس کا ساتھ دے دیں گے وہ خلیفہ بن جائے گا، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خود خلیفہ نہیں بن سکتے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی میں بات آپ کے سامنے جو ہے رکھ دوں کہ بعض جو ہے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں کیا، تاریخ طبری میں یہ بات ہے۔ تاریخ طبری تو آپ جانتے ہیں کہ مشہور تاریخ کی کتاب ہے تاریخ طبری، اس میں یہ باتیں ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاہے تاریخ طبری ہو، چاہے امام ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب ہو، کوئی بھی، امام ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، اس کی ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ امام طبری کی میں تو ایسی روایتیں موجود ہیں ایسی سند کے ساتھ جو بالکل ضعیف ہے، بالکل قابل اعتبار نہیں، لیکن امام طبری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو مخنف ایک جو ہے راوی ہے، اور وہ جو ہے بالکل ضعیف راوی، ان کی روایتیں، تاریخ کی جو بھی روایتیں ہیں وہ سب صحیح نہیں مانی جاتی ہیں، لیکن ان کی سند سے بہت سی روایتیں تاریخ طبری میں موجود ہیں۔ تو میں ایک بات یہ نوٹ کرنے کے لیے آپ سے کہا ہوں کہ کبھی کیا ہوتا ہے، چونکہ آج کل جو ہے یہ البدایہ والنہایہ کے بھی جو ہے انگلش میں ترجمہ ہے، تو ہمارے بہت سارے بھائی پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کی کتابیں، تو کبھی کہتے نہیں فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے۔ اس لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سی سند سے وہ بات آئی ہے۔ تو ایک بات جو کہ تاریخ طبری میں ذکر کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کر دوں اس سلسلے میں، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے سب کچھ متعین کیا، تو یہ بھی کہا، انتخاب کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے 5 آدمی، کہیے 4 آدمی کسی ایک آدمی کے لیے متفق ہو جائیں کہ یہ خلیفہ بنیں گے، اور ایک آدمی الگ رائے رکھے کہ نہیں یہ خلیفہ بنیں گے، تو یہ کہا کہ اس اکیلے کی گردن کو تلوار سے مار دینا۔ یہ بات جو ہے ذکر کی گئی کہاں پہ، تاریخ طبری میں۔ اور یہ بھی کہا اگر کسی ایک کے اوپر 4 آدمی، 3 آدمی جو ہے متفق ہے اور 2 آدمی اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو ان 2 آدمیوں کو بھی مار دینا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کی سب ابو مخنف ہی کی جو ہے سند سے یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں، اور ابو مخنف یہ صحیح آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے یہ شیعی روایتوں، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کی جو چیزیں ہیں اسی کا ایک حصہ ہے یہ، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کے لیے بعض شیعی روایتیں ہماری یہ تاریخ طبری وغیرہ میں بھی آ گئی ہیں، تو اسی کا ایک حصہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں حکم دیں گے؟ یہ 6 وہ صحابہ ہیں، آپ جانتے ہیں 6 وہ صحابہ ہیں کہ جب دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ ان سے راضی تھے، ان کا رب ان سے راضی تھا، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، تو کیا ان کے گردن مارنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ اور انتخاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتخاب میں تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ 2 آدمی کی کوئی اور رائے ہو، 2 آدمی کی کوئی اور رائے ہو، تو اس کے بعد انتخاب کا فائدہ ہی کیا ہوا کہ اگر 4 آدمی کی کوئی رائے ہے، 2 آدمی کی الگ رائے ہے، تو 2 آدمی کو مار دیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا،
بلکہ جو بات صحیح سند سے آئی ہوئی ہے، جو ابن سعد نے، یہ ابن سعد بھی ایک مشہور مورخ، ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ ہے، ابن سعد نے اپنی کتاب میں جو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ صلی بالناس ثلاثا، کہ تم 3 دن تک جو ہے لوگوں کو نماز پڑھاتے رہو گے، اور یہ جماعت 6 آدمیوں کی جماعت ایک گھر میں اکٹھا ہوگی، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، جب یہ لوگ کسی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ یہ خلیفہ ہے، یہ لوگ 6 آدمی جب یہ کسی ایک کے بارے میں متفق ہو جائیں تو فمن خالفہم، اب اگر کوئی آدمی، امت کا کوئی بھی آدمی اس کی مخالفت کرے تو فضربوا رأسہ، تو اسے ختم کر دو، کیونکہ وہ باغی ہوگا۔ یہ 6 آدمیوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی تھی، کیونکہ انہی کو تو انتخاب کرنا تھا، تو اس میں کسی کی رائے کسی کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی کی رائے کسی کے بارے میں۔ جو بات کہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بات یہ تھی کہ جب یہ 6 آدمی کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور وہ انتخاب عمل میں آ جائے، انتخاب عمل میں آ جانے کے بعد جو ہے خلیفہ متعین ہو جانے کے بعد، اگر کوئی بھی شخص اس کے بعد اس خلیفہ کی مخالفت کرتا ہے تو یہ باغی کہلائے گا، اور کہے کہ نہیں میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا، تو یہ اسلامی جماعت، مسلم امہ، اور جو ہے کہیے کہ جو ہے اسلامی جو ہے جو جماعت ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کے خلاف مانا جائے گا۔ جماعت جسے جو عربی میں آیا ہوا لفظ کہ جو آدمی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کی گردن مارنے کا حکم دیا گیا کہ وہ باغی ہو جاتا ہے۔ پھر تو اب یہ کیا ہو جائے گی؟ جماعت ہو جائے گی، مسلم جماعت، اب اس کے خلاف کسی کو جانے کا حق نہیں رہے گا۔ اصل صحیح روایت یہ ہے، اور یہ اسلامی اصول ہے، اسلامی ضابطہ ہے کہ جب کسی خلیفے کا انتخاب عمل میں آ جائے تو اب اس کے خلاف کسی کو جاننے کا حق نہیں رہتا ہے، انتخاب مکمل ہو جانے کے بعد۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے یہ باتیں جو تھیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کے بعد ان میں سے کون خلیفہ بنے، یہ باتیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نہ ہوگی، بات ابھی آپ کی ان کی زندگی کی چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایسے متعین کیا، تو خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوا یہ آئے گا معاملہ آپ کے سامنے جب ہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ کی حیثیت سے انتخاب کیسے عمل میں آیا، جب وہ بات پیش کریں گے تو وہاں پھر یہ ذکر کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی زندگی میں یہ متعین کر دیا، اور ابھی وہ زندہ ہیں، اس لیے ابھی تو یہ لوگ بیٹھیں گے نہیں، کب بیٹھیں گے؟ ان کی وفات کے بعد۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر آ جائے گا اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہم شروع کریں گے، تب اس انتخاب کی پوری بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اور بالکل آخر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور کیا کام کیے تو انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے بعد ہماری عربی کلاس ہے۔ کیف الحمدللہ